بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ خیر اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرد على الامم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس کے آگے سربراہ خم رہے جس کے آگے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مان کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائی علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہی عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ان کے خط کی سہولت میں بے حد درود ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہی عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بصری ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل اور بانی محفل محترم جناب محمد توصیف رضا صاحب
ابداری زندہ مجبور الکریم اور جتنے بھی دور نزدیک سے تشریف لائے تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے انتظام و انصرام میں جس نے جس انداز سے بھی حصہ لیا سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب انتظام کرنے والوں کے انتظام کو اور ہم شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال اس مدرسے کو ترقیاں عطا فرمائے اور اس کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے ہیں میرے اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علم و فن کے شہنشاہ نبی کے در کا سچا گدا مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے بلکہ ایمان کی بھی جان ہے، سبحان اللہ، جان کا بھی چین ہے اور چین کا بھی سامان ہے، سبحان اللہ۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حسین گلدستہ ہے کہ جس کی خوشبو کروڑوں گلابوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ اتنا میٹھا موضوع ہے کہ اتنی مٹھاس اور اتنی چاشنی شہد میں بھی نہیں ہے جتنی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو عطا فرمایا۔ کائنات کے کسی ماہتاب و آفتاب کے اندر بھی اتنی چمک موجود نہیں ہے جتنی چمک اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے عشق کے پیغام کو عطا فرمائی۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری روحوں کو بھی اس محبت کے جام ملائے اور ہمیں اپنی ماؤں کے دودھ سے ہی اپنے محبوب علیہ السلام کے محبت کے پیغام عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلرز آف اسلام کے ارکان کو بیان فرمایا تو وہاں پر پلرز آف لو محبت کے ارکان کو بھی بیان فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ، لوگوں خدا سے پیار کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من النعم، فرمایا لوگوں خدا سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر وقت اس کے ابر و کرم کی برسات جاری ہے، ہر وقت انسان کو اس کی نعمتیں میسر آ رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی جتنی نعمتیں انسان کو میسر آتی ہیں اگر کروڑوں سال زندگی ہو ایک دن کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو فرمایا لوگوں خدا سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احبونی، فرمایا لوگوں مجھ سے بھی پیار کرو، زور سے کہہ دو مجھ سے بھی پیار کرو۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ بیان کی احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرے، تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرے۔ اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہزار وجوہات بیان کر سکتے تھے، احبونی لأننی نبیکم، مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارا نبی ہوں، احبونی لأننی رسولکم، مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارا رسول ہوں،
مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ تمہیں جتنی نعمتیں ملتی ہیں ساری میرے صدقے ملتی ہیں. کل تمہیں جنت کی ٹکٹیں بھی میرے ہاتھوں سے ملیں گی. حوض کوثر بھی تمہیں کل میرے صدقے سے ملنا ہے, میرے ہاتھوں سے ملنا ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احبونی لحب اللہ. فرمایا مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہے. ایسی جامع وجہ بیان فرما دی کہ اگر گھنٹوں اس پہ گفتگو کی جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور قلم ٹوٹ جائیں گی, لیکن سرکار کی اس سیرت کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میلاد منانے والے ہیں یہ ہے سرکار کی پارٹی والے اور ہم ہیں رب کی پارٹی والے. ہمیں سرکار کی پارٹی کا حصہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, حاجت ہی نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا, فرمایا تمہاری رب سے محبت کی دلیل تب مکمل ہوگی جب مجھ سے پیار کرو. اس لیے کہ جس سے پیار کرتے ہو اس کے محبوب سے بھی پیار کرتے ہو. تو رب تو غنی عن العالمین, ساری جہانوں سے بے نیاز ہو کے اسے کسی کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہو کے پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. میرے غلاموں تم تو میرے محتاج ہو, تم بھی مجھ سے محبت کیا. یہاں تک کہ حدیث بطحہ میں موجود ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو لے کے اس کے اپنے ماتھوں پہ لگاتے ہیں اور چہروں پہ سجاتے ہیں. زور سے کہتے ہیں کیا وہ منظر ہوگا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا ذکر ہوتا تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. ان کو ہر روز عید ہوتی تھی, جن کو روز ہی سرکار کی دید ہوتی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا, میرے صحابہ تمہیں اس چیز پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ ما یحملکم علی ھذا, تمہیں کون سی چیز ضرورت دلا رہی ہے, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جواب دیا, حالانکہ سرکار جانتے تھے میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے, لیکن اس کے باوجود پوچھا. وجہ کیا تھی؟ پوچھا اس وجہ سے تھا میرے پوچھنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے کل قیامت تک کے غلاموں کے لیے دلیل بن جائے. فرمایا ما یحملکم علی ھذا, میرے صحابہ میں نے تمہیں نہیں کہا میرے وضو کے استعمال شدہ پانی کو لو اور اس کو چہروں پہ سجاؤ, اس کو ماتھوں پہ ملو, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا جواب دیا, کتنا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے حب اللہ و رسولہ, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں یہ رستہ دکھایا. اب سرکار نے پوچھا کیا تھا کہ صحابہ میرے وضو کا استعمال شدہ پانی اس کو تم لے کے جھوم رہے ہو اور اس کو چوم رہے ہو اور اس کو ماتھوں پہ لگا رہے ہو, چہروں پہ سجا رہے ہو, میں نے کہا نہیں, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب کیا ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کر رہی ہے. حالانکہ پانی استعمال کس نے کیا تھا؟ ہمارے محمد اسلام نے. رب کی ذات وہ جسم سے پاک ہے, وہ اعضاء سے پاک ہے, وہ وضو کرنے سے پاک ہے, پانی استعمال کرنے سے پاک ہے. جب رب کی ذات نے پانی استعمال کیا ہی نہیں تو پھر صحابہ نے یہ کیوں کہا ہمیں اللہ کی محبت مجبور کر رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا یہ جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا سرکار کی محبت بھی حقیقی طور پر رب کی محبت تک پہنچا. سرکار کی محبت اللہ کی محبت کا عین ہے, اور یہی صفہ پر بڑھنے والوں کا عقیدہ تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں.
اب جب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کر رہی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی محبت ہی رب کی محبت تک پہنچاتی ہے. اور ہمیشہ ایمان لانے کی ترتیب بھی یہی رہی کیا کہ جو سرکار کی بارگاہ تک چلا جاتا ہے اسے رب کے دربار کی رسائی بھی حاصل ہوتی ہے. جو سرکار کو مان جاتا وہ رب کو بھی مان جاتا، لیکن جو سرکار کو نہ مانتا پھر اسے رب کا بھی پتہ نہ چلتا. یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے جب خالص اپنی توحید کو بھی جب بیان کیا تو وہ بھی اپنے محبوب کی زبان سے کراتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. لیکن کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کو مان جائے گا وہ مجھ تک بھی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو دعوت دی، فرمایا کہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں. تو مشرکین مکہ نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بڑے بے عقل ہو، مجھے دیکھ کے بھی دلیلیں مانگتے ہو، تمہارے سامنے میں خود موجود ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا رب ذوالجلال نے قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. فرمایا آج میں کوئی باہر سے آ کے تمہارے سامنے اعلان نبوت نہیں کر رہا، میرے 40 سال کی زندگی تمہارے ماحول کے اندر گزری ہے. 40 سال میں نے تمہارے ماحول کے اندر گزارے ہیں. 40 سال کے ہر سال کو دیکھو، ہر سال کے ہر مہینے کو دیکھو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو. 40 سال میں تمہیں ایک سیکنڈ بھی میری زندگی پر کوئی غبار نظر نہیں آئے گا. 40 سال میں جب ایک سیکنڈ بھی جھوٹ نہیں بولا، آج بھی سچ بولتا ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونا مدینہ. تو یہ ہے جو سرکار کو مان گیا وہ رب کو بھی مان گیا. میں آج تک باہر سے نہیں آیا ہوں، میرے 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے گزری. جب 40 سالہ کتاب زندگی کے اندر کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے جھوٹ بولا ہو، تو آج بھی سچ کہتا ہوں وہ خدا ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں. سرکار کی زبان پر اعتماد کر لیا، ورنہ عربوں کا مزاج یہ تھا، توجہ کریے گا ذرا، عربوں کا مزاج یہ تھا جب تک معبود سامنے نہ ہو سجدہ ہی نہیں کرتے تھے. اگرچہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھا ہو، گھڑ کے رکھا ہو، پتھر ہو، لیکن جب تک معبود سامنے نہیں ہوگا سجدہ نہیں کرے. لیکن کیا وجہ بنی؟ وہ جو بغیر دیکھے معبود کو سجدے نہیں کرتے تھے، بغیر دیکھے رب کو کیسے مانتے؟ یہ کمال ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان سے. ہمارے آقا علیہ السلام نے قریش کی ایک میٹنگ کی، اس کے اندر جو آ سکتے تھے سرداران وہ آگے، جو نہیں آ سکتے تھے ان کے نمائندے آگے. ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تصدیق کیوں کرو گے حالانکہ تم نے لشکر دیکھا ہی نہیں.
نہ تم نے لشکر دیکھا، نہ تم نے اس لشکر کے گھوڑوں کی آوازیں سنی، نہ ان کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، نہ ان کی ٹاپوں سے اڑنے والا غبار دیکھا، پھر بھی کیوں مانو گے؟ حالانکہ سامنے جتنے بیٹھے تھے سارے مخالف تھے، سارے دشمن تھے، اور میں کیوں مانو گے؟ تو سارے کہنے لگے ما وجدنا علیک الا صدقا، اس لیے کہ زبان آپ کی کہہ رہی ہے، یہ زبان ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ سبحان اللہ، اگرچہ ہمیں گھوڑے نظر نہیں آ رہے، اگرچہ ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو نہیں سنا، اگرچہ ہم نے ان ٹاپوں سے اڑنے والا غبار نہیں دیکھا، پھر بھی مان جائیں گے، اس لیے کہ بول آپ رہے ہیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ سنتے آئے ہیں۔ فرمایا جب پہلے ساری زندگی سچ بولتا رہا ہوں، آج بھی سچ بولتا ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، سید کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو فرمایا بڑے بے عقل ہو، مجھے دیکھ کے بھی دلیلیں مانگتے ہو، افلا تعقلون، مجھے دیکھ کے دلیلیں مانگتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ آج میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، 40 سالہ کتاب زندگی میری تمہارے سامنے ہے، 40 سالہ کتاب زندگی کا ہر بات دیکھو، ہر باب کا ہر ورق دیکھو، ہر ورق کا ہر صفحہ دیکھو، ہر صفحے کی ہر سطر کو دیکھو، ہر سطر کا ہر لفظ کا ہر حرف دیکھو۔ اور میں 40 سالہ کتاب زندگی میں ایک حرف بھی غبار کا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، آج بھی سچ بولتا ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا سچا یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا کمال۔ جو آپ کی سیرت کو دیکھتا وہ بھی مان جاتا، جو آپ کی صورت کو دیکھتا وہ بھی کلمہ۔ ساری کائنات ہمارے آقا علیہ السلام سے پیار کرتی ہے۔ اب ساری کائنات میں سب سے اوپر ہے انسان۔ سب سے اوپر کیا ہے؟ انسان۔ انسان کے نیچے ہے حیوان، حیوان کے نیچے ہے نباتات، نباتات کے نیچے جا کے پھر ہے جمادات۔ سب سے اوپر انسان، انسان کے نیچے حیوان، حیوان کے نیچے نباتات کے نیچے جا کے پھر جمادات۔ اب سب سے اوپر انسان ہے، سب سے زیادہ صلاحیتیں انسان کو عطا کی۔ ساری کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، انسان کو ساری کائنات کا مخدوم بنایا۔ اب اگر انسانوں کے اندر دیکھنا ہو عشق رسول علیہ السلام، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول ساری کائنات کے انسانوں کا امام نظر آتا ہے۔ طبقات ابن سعد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان لانے کا واقعہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو ان کی امی نے بھوک ہڑتال کر دی، فرمایا جس وقت تک تم کلمہ نہیں چھوڑو گی تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی۔ جب بھوکی نہیں بے ہوش ہوئی، چھوٹے بھائی نے پانی پلایا، ہوش آتا ہے، تو پھر بھی وہی سوال وہی ہے، ساتھ کلمہ چھوڑ دو ورنہ بھوکی مر جاؤ۔ تو دیکھو طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت اپنی امی کو جواب دیا وہ آج بھی ایمان کی چوٹیوں پہ لہراتا ہوا پرچم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے میری امی یہ تو تمہاری ایک جان ہے، لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا الشیء۔ فرمانے لگے اے میری امی یہ تو تمہاری ایک جان ہے، اگر تمہاری 1000 جانیں ہوں اور ہر جان کے نکلنے پر تم مجھے یہی کہو اس نبی کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ بھوکی مر جاؤں گی، تو حضرت سعد کہنے لگے 1000 دفعہ اے امی
تمہیں تو مرتا دیکھ سکتا ہوں لیکن ایک دفعہ محبوب سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے حوارات۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس وقت مینا کے میدان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑی، آپ دیکھتے ہیں کہ جب عید قربا کے موقع پر قصاب چھری اٹھاتا ہے تو جانور ڈر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی ہے تو اونٹنیاں قطار کے اندر کھڑی تھی، لیکن کیا ہوا؟ روایت کے لفظ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَعُونَ، ساری اونٹنیوں نے قطار توڑ دی۔ کیوں توڑی؟ بھاگنے کے لیے نہیں، قطار توڑ کے ہر اونٹنی اپنا سر پیش کر رہی ہے، محبوب اس سے پہلے میری گردن پہ چھری چلا، اس سے پہلے میری گردن پہ چھری چلا۔ اب چھری تو ایک ہی جیسی ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جانور لٹا کے چھری تیز کرتے ہوئے دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ جانور کو کتنی موتیں مار رہے ہو کہ اس کے سامنے لٹا کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اور باقاعدہ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہا تھا، تو آپ نے باقاعدہ اس کو 2 کوڑے رکھوائے، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کرو اور اس کے سامنے نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھری دیکھ کے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، یہ جب چھری چلتی ہے تو خون بہتا ہے، اور خون بہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جان نکلتی ہے، یہ تو جانور کو بھی پتہ ہے، لیکن یہاں پر قصاب چھری اٹھاتا ہے تو جانور ڈر کے بھاگتا ہے، وہاں سرکار نے چھری اٹھائی، اونٹنیاں بھاگتی نہیں ہیں، قطار توڑ کے پاس آ جاتی ہیں۔ اونٹنیوں کو بھی پتا تھا چھری ایک ہی جیسی ہے، کاٹنے میں چھری وہ بھی کاٹتی ہے، چھری یہ بھی کاٹنے والی ہے، لیکن مینا کے اندر اونٹنیاں بتا رہی تھی چھری اگرچہ ایک جیسی ہے مگر ہاتھوں میں فرق ضرور ہے، قصاب کے ہاتھ اور ہیں، رسالت محاب کے ہاتھ اور ہیں۔ اونٹنیاں وہاں پر کتاب توڑ کے آگے آ رہی تھی، اور ہر اونٹنی یہ کہہ رہی تھی محبوب ساری زندگی گردن سنبھال کے رکھی تمہاری چھری کے لیے، آج اس سے پہلے میری گردن پہ چھری چلا۔ تو یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی کس قدر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ چلے جانوروں کے اندر تو روح موجود ہے، اس سے نیچے چلتے ہیں نباتات کی طرف۔ اگر نباتات کے اندر تو روح موجود نہیں ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام چلتے 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 ایک وادی کے کنارے تشریف لے آئے۔ کہاں تشریف لے آئے؟ کون ہے ساتھ؟ صحابی رسول حضرت یعلا بن مرہ۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ زور سے کہہ دو، کیا نام ہے صحابی کا؟ اور کن کے ساتھ ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام چلتے 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 وادی کے کنارے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام وادی کے کنارے تشریف لائے تو وادی کے دوسرے کنارے ایک عاشق موجود تھا، اسے پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ سارے کہیں گے کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ حضور آ گئے۔ اور وہ عاشق کون تھا؟ وہ تھا درخت۔ اسے پتہ چل گیا کون آ گئے؟ حضور آ گئے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے وادی کے کنارے آرام فرمایا، وہاں آقا علیہ السلام کچھ دیر کے لیے لیٹ ہوئے۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، میں بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا وادی کے دوسرے کنارے ایک درخت
وہ دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا. اس نے اپنی جڑیں اکھیڑی اور کیا کیا؟ جڑیں اکھیڑ کے آگے چلنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. درخت چلتے ہیں کون سے درخت؟ جو سرکار کے عاشق ہیں. سبحان. درخت چلتا 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 وادی کے اس کنارے آ گیا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے. حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. میں نے درخت کو دیکھا، درخت تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس چلتا چلتا جہاں سے آیا تھا اسی جگہ جا کھڑا رہا. یہ کوئی لیلا مجنون کی داستان نہیں سنا رہا ہوں، یہ مسند ابی یعلا جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے. حضرت یعلا فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، بڑا تعجب ہوا، کبھی درختوں کو چلتے نہیں دیکھا تھا. آج درخت کو چلتے دیکھا. جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب منظر دیکھا. درخت پہلے کبھی چلتے نہیں دیکھا، آج درخت کو دیکھا. وہ سامنے والا درخت وہ چلتے چلتے آیا اور یہاں کھڑا رہا اور پھر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا، جا کے وہیں قائم ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آئی. ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا اے یا اللہ میں تو سو رہا تھا، تم جاگ رہے تھے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم جاگ رہے تھے، پتہ تمہیں ہو، پوچھتے مجھ سے ہو. لیکن نہیں، صحابہ نے سنا ہوا تھا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا میرے غلاموں میری آنکھیں سو جائیں دل پھر بھی جاگتا ہے. یعنی تمہاری آنکھیں سوتی ہیں تو سو ہی جاتی ہیں، میری آنکھیں بند ہوں دل بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے میری آنکھیں دیکھتی ہیں. جب صحابی نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہیا شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی. فرمایا اے یا اللہ وہ درخت وہ خود نہیں آیا، وہ رب سے اجازت مانگ کے آیا. وہ درخت میرا عاشق تھا، وہ تڑپ رہا تھا، کب سے میرا انتظار کر رہا تھا. خود نہیں آیا، رب سے اجازت مانگ کے آیا. اب دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وادی کے دوسرے کنارے ہیں. آقا علیہ السلام یہاں آرام فرماتے ہوئے اس کا رب سے کلام کرنا سن رہے تھے، اور صرف سن ہی نہیں رہے تھے بلکہ حضرت یعلا بن مرہ کو سنا بھی رہے تھے. فرمایا ہیا شجرۃ، یہ درخت استأذنت ربہا، خود نہیں آیا، اپنے رب سے اجازت مانگ کے آیا. اے میرے اللہ میں تو جا کے مسجد نبوی میں تیرے محبوب کو سلام نہیں کر سکتا، آج میری خوش قسمتی کے سرکار خود ہی تشریف لے آئے. میرے اللہ مجھے اجازت دے، جا کے تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا. تو جب ایک درخت رب سے سلام پڑھنے کی اجازت مانگے تو رب بھی منع نہیں فرماتا، رب اجازت دیتا ہے اور درخت سلام پڑھتا ہے. تو جب ایک درخت سرکار کی ذات پہ سلام پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ خوش بخت سرکار پہ سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ. یہ ہے ہر چیز ہمارے آقا علیہ السلام سے بیان کرتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو میری نبوت کے اعلان کرنے سے قبل بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا اور ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ایک جگہ سے گزرے تو وہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کی آواز آ رہی لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا کون پڑھ رہا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آواز آ رہی ہے درود پڑھ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر ہیں جو مجھ پر جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے درود پڑھ رہا، تب سے درود پڑھ رہا. آقا علیہ السلام کی ذات سے ہر چیز کائنات کی پیار کرتی ہے.
اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے اللہ نے وہی پیار ہماری ماؤں کے دودھ سے ہی ہمیں عطا فرما دیا. ہم اس پہ ناز کریں تو اس پہ ہم خوش قسمتی کے فخر کریں اور اس پہ ہم ناز کریں اور اس پہ ہم جھوم جائیں تو اس پہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کی شان ہے، اس نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا ہے اور وہ مقام چلتے چلتے پھر صحابہ کو سنایا اور صحابہ سے پھر آگے چلتے چلتے آج 14 صدیوں سے تابعین، طب تابعین اور ائمہ دین مجتہدین سے ہوتا ہوا اور یہ ذات سے ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے. رب ذوالجلال ہمیں بھی وہی صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور آقا الاسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.